فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جان جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا نا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں سے پچھلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، تمام انبیاءوں کے سردار اور سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کی ولادت سے قبل دنیا میں نبوت و رسالت کے روشن ستارے بارہا اپنی تابشوں سے عالم کو منور کر چکے تھے، بحر و بر دشت و جبل اپنی روشنیوں سے پہم عالم نور بنتے رہے تھے۔ مسجد اقصی کا مبارک خطہ نبوت کے انوار سے مدتوں چمکا کیا تھا، اس کے در و دیوار ربانی تجلیوں سے مشرقستان انوار ہوتے رہے تھے۔ شب و روز ملائکہ کا نزول، رحمت کی بارشیں، خدابندی احکام کا پہنچنا، معجزات انبیاء کا صدور، مرسلین کی محافل متفرقہ اور ان میں حق و ہدایت کی تعلیم، کتب الہیہ کی تبلیغ، اس بقعہ پاک و عجب طرح کی زیب و زینت سے سرفراز فرما چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے درخواست پر آسمان سے غذائیں نازل کر کے ان کو تلاش معاش سے بے فکر کر دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بت پرستوں کی ابنا میں صدائے حق بلند کی اور عشق الہی میں فرزند ارجمن کے قربانی کے لیے آپ اور وہ فرزند ارجمن بیدار انبیاء علیہ السلام کا ورود ہوتا رہا اور ان کے فیضان صحبت و برکات تعلیم و اعلان حق کا فیض عام جاری رہا۔ ان کے فیضان صحبت کا وہ برکات تعلیم و اعلان حق کا فیض عام جاری رہا۔ ان مقدس ہادیوں کی صدا سے دشت و جبل گونج اٹھے، کائنات میں خدا پرستی کے علم بلند ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہ مبارک زمانے ختم ہوئے۔ ارشاد ہدایت کی تمام مشعلیں دنیا کے مجلس خانے سے یہ کے بعد دیگریں اٹھتی چلی گئی، آسمان نبوت کے عالم افروز انجم روح پوش ہوئے، ظلمت نے غلبہ کیا، بھیانک تاریکی عالم پر مسلط ہوئی، کعبہ معظمہ جیسے مقدس عبادت خانے میں صدہا بت رکھے گئے اور بت پرستی ہونے لگی، حرام و حلال کا فرق و امتیاز اٹھ گیا، ظلم و ستم کی گرم بازاری ہوئی، انسان درندہ صفت بلکہ درندوں سے بھی بدتر ہو گیا، دلوں پر وہ اندھیرا چھایا کہ سفیدی کا ایک نقطہ بھی باقی نہ رہا، زمین کفر شرک کی نجاست سے گندی ہو گئی، اہل عرب نے بتوں کو معبود بنایا، اپنے لخت جگر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا دین ٹھہرایا، زمین میں فساد انگیزی ان کی عادت، خون ریزی ان کی طبیعت بن گئی، تجارت کے بجائے لوٹ مار رائج تھی، خلق خدا کو سخت ترین ایذائیں پہنچاتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے۔ غرض دنیا کا ہر طبقہ، روئے زمین کا خطہ خطہ تاریخ ہو رہا تھا، ہر طرف کفر و ضلالت کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، کعبہ معظمہ اور بیت المقدس کے در و دیوار اس غم میں خود درد تھے، حرم شریف فریاد کر رہا تھا، اللہ ہماتن آنکھ بند کر کے اس مقدس
آنے والے کی راہ تک رہا تھا، جس کے قدوم پاک کے ساتھ اس کی عزت و عظمت، حق کا ظہور، خلق کی صلاح و درستی وابستہ تھی۔ صفا و مروہ گردنیں اٹھائے اس ہادی اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دیکھ رہے تھے، جس کی تشریف آوری کا مدعا حضرت مسیح الخلیل ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے چلے آئے تھے۔ سرزمین حجاز کا ذرہ ذرہ محبوب حق کے قدموں سے پامال ہونے کی تمنا میں دل پر ارمان بنا ہوا تھا۔ بیت المقدس اس مقتدی عالم کا انتظار کر رہی تھی، اس مقتدی عالم کا انتظار کر رہی تھی جس کی ورود سے اس کی دوبارہ آبادی متوقع تھی، اور اس میں گروہ انبیاء پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمانے والا تھا۔ دنیا میں اس کی تشریف آوری کا غلغلہ ابتداء عالم سے ہی بچ رہا تھا۔ غرض یہ کہ ہاں موجودہ زمانے کی شب تاریکی کی سیاہ کملی صبح جس آفتاب صبح صدق و صفا کی نور افشانی پارا ہونے والی تھی، وہ آسمان و زمین اس کے منتظر تھے۔ وہ نور الہی جس کے صدقے میں کونین کو ہستی عطا ہوئی، جس کا نام مبارک عرش و جنت میں مکتوب ہو، ہر غرفہ ہر قصر پر، حوروں کے سینے پر، طوبہ و سدرہ کے پتے پتے پر، ملائکہ مطلق جس پر ایمان لانا انبیاء سابقین اور ان کی امتوں پر لازم کر دیا گیا ہو، وہ راحت القلوب جس کا نام عرش الہی کے اضطراب کے لیے تسلیم کا تعویذ ہو، وہ عزت و جاہ کا سلطان جس کے اظہار شان کے لیے دنیا بنائی گئی ہو، وہ حق کا نور تابع جو آدم علیہ السلام کے پیشانی میں آفتاب کی طرح نمایاں ہوا ہو، جس کی وجہ سے ملائکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا ہو، وہ حق کا نور تابع جو حضرت شیش علیہ السلام کے پیشانی میں نمایاں ہوا ہو، وہ سید طاہرین جو حضرت آدم جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی کہ یہ نور نسل بعد نسل مطہرات کو تفویض کیا جائے گا، وہ آفتاب جہاں تھا جس نے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا کر کشتی والوں کی تسکین فرمائی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ان کے جبین سے ظہور فرما کر آتش نمرود کو ٹھنڈا کر دیا، وہ خدا کی آئین جاری فرمانے والا جس کے لبیک پکارنے کی آواز اس کے جد الیاس کی پشت سے سنی جاتی تھی، وہ آسمان نبوت کا آدم جس کے نور کی روشنی اس کے آداب و اجداد حزیمہ مدرکہ تزار معاد ادنان عبد مناف ہاشم عبد المطلب وغیرہ ان ناسیہ اور جبینوں سے جگمگاتی تھی، اور انہوں نے سابقہ اس کو دیکھ کر آداب تعظیم بجا لاتے تھے، دست بوسی کرتے تھے، اس تاجدار کی تشریف آوری کی مجدے سناتے تھے، حوائج و ضروریات میں اس کی اس کی وساطت سے دعائیں کرتے، دعائیں قبول ہوتی تھی، ہر شجر و حجر اس کو پہچانتے تھے، شجر و حجر اس کو جانتے تھے، شجر و حجر اس کو پہچانتے تھے، اس پر سلام عرض کرتے تھے۔ غرض کے عالم میں دنیا اس کی تشریف آوری جلوہ افروزی کی دھوم مچ رہی تھی، اس کی تشریف آوری جلوہ افروزی کی دھوم مچ رہی تھی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی خبروں نے دنیا کو محو انتظار بنا دیا تھا، آثار و خوراک کے ظہور نے شوق کے بلبلے تیز کر لیے تھے، احبار و رہبان بے خبریں دے رہے تھے، دنیا میں ایک غلغلہ بلند ہوا تھا، ہر طرف اسی کا ذکر، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق نمودار ہو کر خورشید کی عالم آرائی کی خبر دیتی ہے، اسی طرح غیبی انوار نمودار ہو کر آفتاب جمال کے طلوع کا مذکر دے رہے تھے، در و دیوار چمک اٹھے تھے، ہر طرف سے کفر و ضلالت کی تاریکی دور ہو رہی تھی، جہاں میں ایک نقشہ بلند ہو رہا تھا، زمین میں نئی زندگی کے آثار پیدا ہو چلے تھے، خشک سالی کی جگہ مرفع الحالی نے لے لی تھی، خشک صحرا سرسبز و شاداب ہو گیا تھا، بھوکے سیر دبلے فرما نظر آتے تھے۔ غرض یہ کہ جب وہ ماہ چرخ نبوت اپنی منازل طے فرما کر آخری منزل کو پہنچا اور اپنے آباء و اجداد کے پیشانیوں کو مقطع الانوار بنا کر اپنے والدہ کو تفویض ہوا، یہ وہ شب تھی کہ آسمانی انوار نے زمین کو عالم نور بنا دیا تھا، امندوں کے سمندروں میں سرور کی موجیں اٹھ رہی تھی، ملائکہ رحمت کا نزول تھا، روحانیت ایک دوسرے کو مستہ دے رہے تھے، وحوش و طیور شادمانی کر رہے تھے، بے زبان جانوروں کی زبانیں فصاحت کے ساتھ کھل گئی تھی،
بے زبان جانوروں کی زبانیں فصاحت کے ساتھ کھل گئی تھی، اور وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں عجیب سرور انگیز ترانہ سنجی کر رہے تھے۔ اس شب میں کشور کشائے نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد شان شتوت کا یہ ظہور ہوا کہ تمام روئے زمین کے سلاطین کے تخت عہدے ہو گئے، اور اس شب میں تمام روئے زمین میں کوئی ایسا بت کدا نہ تھا جس کے بت آج کی شب منہ کے بل الٹے نہ گر گئے ہو۔ حضور اعلیٰ حضرت اسی طرح اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر پتھر تھرا کر گر گیا۔ معزز سامعین کرام، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اس نور پاک کی روشنی میں بصرہ و شام کی عمارتیں ملاحظہ فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مبارک آنے والا اس عظمت و شان کا آنے والا ہے جس کی تشریف آوری سے باطل کا تختہ الٹ جائے گا، جس کے ظہور سے اعلیٰ دنیا میں علوم کے سمندر موجزان ہو جائیں گے، جس کے نور کی ایک جھلک سے جب ممالک بعیدہ صاف نظر آنے لگے ہو، جب وہ بے حجاب ظہور فرمائے گا، یقیناً تمام دنیا کو علوم و حکم سے معمور فرما دے گا۔ اس کی تجلی جس دل کو نصیب ہوگی وہ آئینہ سکندر جام و جب کو قصوں کو شرما دے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ معزز سامعین، کاہنوں نے خبر دی کہ آج یہ کاہنوں کو خبر پہنچی تو کاہنوں نے کہا یہ ختم رسول خاتم الرسول کی ظہور کی نشانیاں ہیں۔ اہل کتابوں کو بتایا گیا تو وہ اچھل پڑے، انہوں نے کہا کہ وہ اسی نور الہی کا صدقہ یہ ظہور کی نشانیاں ہیں جس کا ذکر کتب سابقہ میں گزر چکا ہے، جس کا ذکر کتب سابقہ میں ہے، جس کے ظہور کے جس کے ظہور کا انتظار آرزو مندان جمال نے گھڑیاں کن کن کر کاٹی ہے۔ معزز سامعین، طریب و خشکی میں، میدان و کہسار میں، شہر و قریہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مشہور ہوئی، ہر طرف یہی ذکر تھا، ہر محفل میں یہی چرچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ انتظار کی ساعتیں کاٹنا دشوار ہو گیا، حمل کے ایام خیر خوبی سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کا بار محسوس نہیں ہوا۔ ابھی آپ اپنے والدہ ماجدہ کے پاس ودیعت و امانت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت والد ماجد دنیا سے وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ ملائکہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب تیرا نبی یتیم ہو گیا، اس کے سر سے پدر مہربان کا سایہ اٹھ گیا۔ وہ ارشاد الہی ہوا، ہم خود اس کے حافظ و ناصر، ولی و نگہبان، حامی و کافی، معین و رساخ ہے، تم اس پر درود پڑھو، اس کے نام مبارک سے برکت حاصل کرو۔ اس ارشاد الہی میں ملائکہ کو بتایا گیا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ یتیم بے کس ہوتا ہے، مگر یہ حبیب یتیم ہو کر بے کس نہیں بلکہ یتیموں کا فریاد رس ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غمزدوں کو رضا مفت دیجیے کہ ہے بے قسم کا سہارا ہمارا نبی۔ معزز سامعین کرام، ولادت باسعادت کا زمانہ قریب آیا۔ کارکنان عالم غیب نے 3 عالم نصب کیے، ایک کعبہ معظمہ پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تاکہ معلوم ہو کہ ختم رسالت کے تاجدار کی حکومت کعبہ مشرف سے ظہور ہو کر تمام دنیا میں پہنچے گی، اور مشرق و مغرب میں اسی کا سکہ، اسی کا علم بلند رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ حضرت آمنہ کی خدمت میں جنتی بیویاں تشریف لائے، جن کے چہرے چاند سے زیادہ چمکتے تھے، وہ مصروف خدمت بھی اور عرض کرنے لگے، اور بہشتی شربت پیش کیا، عرض کرنے لگی، بسم اللہ تشریف لائیے اے سرور انبیاء علیہ السلام۔ حضرت عبد المطلب کو آثار و قرائن سے بھی پتا چل گیا تھا، کاہنوں نے بھی خبر دی تھی، احبار و رہبان نے بھی کاہنوں نے بھی خبر دی تھی، خوابوں سے بھی پتا چلا تھا کہ آج کی رات بخت کی بیداری اور تالے کی ارجمندی کی رات ہے۔ وہ امیدوں کا ہجوم لے کر بیت اللہ شریف کی طرف پہنچے اور کعبہ معظمہ کے طواف میں مشغول ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، نور بھری رات کی خیر و برکت والی سعادتیں، نور بھری رات کی خیر و برکت والی سعادتیں محبوب کی آمد پر قربان ہوتی چلی گئی، اور صدق و صفا کی صبح صادق نے جلوہ کیا۔ حق و ہدایت کے آفتاب و عالمتاب نے بے نظیر جاہ و جلال، بے مثل حسن و جمال کے ساتھ اپنی طلعت مبارکہ سے حجاب اٹھایا۔ طیب و طاہر، ذکی و نذیر، عالم کے سلطان، خدا کے محبوب، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحر عالم میں قدم رکھا۔ اہل عرب کی دختران کہہ اٹھی، یہ صدائیں بلند اٹھی، طلع
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شکر علينا ما دعا للہ دائی. وحضور اعلیٰ حضرت اس طرح بشارت فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ 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 نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. معزز سامعین کرام مکہ مکرمہ کا ذرہ ذرہ معدن انوار بن گیا. کعبہ شریف کے در و بام ایوان تجلی نظر آنے لگے. حضرت عبد المطلب کو خبر پہنچی. حضرت عبد المطلب کو سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے محمد جنید رضا جو ایک ذمہ دار عنوان پر کافی ذمہ داری کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے اور یقیناً یہ عصر حاضر کے اعتبار سے ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم